دشت ادا میں گری آئے پیہم سے قیمتی، دشت ادا میں گری آئے پیہم سے قیمتی، کوئی خوشی نہیں ہے تیرے غم سے قیمتی، کوئی خوشی نہیں ہے تیرے غم سے قیمتی، ارے محشر کو میرا نامہ اعمال جب کھلا، کوئی عمل بھی نہ نکلا ماتم سے قیمتی۔ سبحان اللہ۔ باتیں ثانی تے پوری توجہ۔ مجلس میں کیا معجزہ ہے، مجلس میں آ گئے دیکھو نا، مجلس میں آ گئے دیکھو نا، مجلس میں کیا معجزہ ہے، مجلس میں آ گئے دیکھو نا، مجلس میں آ گئے دیکھو نا، مجلس میں کیا معجزہ ہے، مجلس میں آ کر دیکھو نا، دیکھو نا اس کا ردیف اور قافیہ آنے مجلس میں دیکھو نا، مجلس میں کیا معجزہ ہے، مجلس میں آ کر دیکھو نا، توجہ، مجلس میں آ کر دیکھو نا، اب اپنی چھوڑو ہماری سنو، بولو نہ تم بات ساری سنو، ہمیں خلد میں جو ملیں گے، آؤ جی وہ گھر دیکھو نا، آؤ جی وہ گھر دیکھو نا۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری، یا علیہ الصلوۃ والسلام، سدا بستے رہو، آباد رہو۔ میرا بھائی جڑا ہون تک نہیں بولیا دعوت فکر دے رہے ہیں، جناب فضا حضرت امام حسن بادشاہ دے گھر دی کنیر، علی مولا دے گھر دی کنیر، سید الانبیاء دے گھر دی کنیر، جناب فضا آئے دن تقریب علماء کرام کو واقعہ سب تھوڑے دینے چین، جس لئے عورتیں آئیاں پوچھیا فضا جدوں دی اس گھارے چاہیے ملیا کہ آئی، جناب فضا مسکرا کے انہاں عورتوں کیا جواب دے رہی ہے، پوری توجہ۔ قسمت کا حصہ ہوں کیونکہ میں فضا ہوں، ماں بھی ہوں شبیر کی۔ آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ کون فضا؟ جناب فضا ان عورتوں مخاطب کے کیا آخری ہے، پوری توجہ۔ قسمت کا حصہ ہوں کیونکہ میں فضا ہوں، ماں بھی ہوں شبیر کی۔ قسمت کا حصہ ہوں کیونکہ میں فضا ہوں، ماں بھی ہوں شبیر کی۔ قسمت کا حصہ ہوں کیونکہ میں فضا ہوں، ماں بھی ہوں شبیر کی۔ سکھاتے ہوں جبریل کو مسئلے مزاج آشنا ہوں میں شبیر کی۔ دادی بھی ہوں بقیت اللہ کی، میں چھوٹی بہن ہوں ید اللہ کی، میں بہت شکریہ غازی رنگ لاوے، آباد رہو میرے واسطے احترام کو بھائی دوستو۔ جناب فضا انہاں عورتوں مخاطب ہو کے کیا آخری ہے، پوری توجہ۔ قسمت کا حصہ ہوں کیونکہ میں فضا ہوں، ماں بھی ہوں شبیر کی۔ قسمت کا حصہ ہوں کیونکہ میں فضا ہوں، ماں بھی ہوں شبیر کی۔ سکھاتے ہو جبریل کو مسئلے مزاج آشنا ہوں میں تقریر کی۔ دادی بھی ہو بقیت اللہ کی، میں چھوٹی بہن ہوں ید اللہ کی، میں مشکور میرا خدا ہے، میرا مقدر دیکھو نا، میرا مقدر دیکھو نا۔ دعایات بلند کر کے حیدری، یا علیہ الصلوۃ والسلام، آباد رہو، سلامت رہو، سدا بستے رہو۔
शेर मैं हुण पढ़ना है और नचोड़ है मेरे हुसैन दी कसम पूरे कसीदे दा। पढ़ लिख के हज़रात तशरीफ फरमाओ। जिसले एक मोहमान हारून रशीद बादशाह दे दरवाजे ते आके मर गया, बंदियां पुछया बार बार मरदा भी है उठदा भी है, इस दी वजह हालांकि जो बंदा मर जाए उठ नहीं सकदा, मर जाए उठ नहीं सकता, मगर बार बार मरदा भी है उठता भी है। जिसले बंदे पूछया उठ के क्या जवाब दे रहे? पूरी तवज्जो। मर के भी जिंदा हो यानी पाइंदा हो, हैदर का हो बदार हो। भाई नारे वाला जेड़े तवज्जो कीती बैठे हो, आबाद रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत जेड़े बोले होने आले मौला तुहाडा बहुत शुक्रिया। आले मोहम्मद सारन बात शाद रखे। मोहम्मद मवाली क्या जवाब दे रहे? शेर के पूरी तवज्जो। मर के भी जिंदा हो यानी पाइंदा हो, हैदर का हो बदार हो। मर के भी जिंदा हो यानी पाइंदा हो, हैदर का हो। शबीर कहते हैं जिसको सभी, मैं उस बादशाह का अज़ादार हूँ। निगरान मेरा वो अब्बास है, जो 14 मासूमों का आकाश है। लेने मुझे वो खसूस आए हैं दर, देखो ना आए हैं दर, देखो ना। नारा मार अली धना दा बुलंद आवाज़ दे नाल। बंद पर्दा उलमा आया हदर बीमार न है। मैं आखे उलमा दिन बीमार न है। अगली सतर तेने आदे मौला पूरी तवज्जो। उलमा आया दिन बीमार न है। शबीर दीदी सुगराए वेले थी बीमार गई, जड्डा निकले बैण बिराए। वेले थी बीमार गई, जड्डा निकले बैण बिराए। सुनियो रोहन वास्ते एक ही जुमला काफी है। वेले थी बीमार गई, जड्डा निकले बैण बिराए। ओ कंड वेख के टुए दे सजना दी गल भी रकबर कुलाए। सैनो क्या दे हुण मंग दुआ मैं मर वंजा, मैं को कबर जे बिना फासला एक बानूर पेश करे ना तेरे मातम वास्ते घर बह के अमन दे दौर दे विच कीता मशवरा भैन बिराए। दस कितना दीन ते खर्च थींदाई मैं को लिख दे चल। ओ आते कम गए जिसे दम लिखन लगा, शाह बैन दी पाक रदाए। सैयदा दी रोकिया दी मैडी लिख पेशी दरबार दे विच, सदके 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 मैडी लिख पेशी दरबार दे विच, जिवें बच गए दे बचाए।
मेंबर हुसैन दी कसम बड़े औखे जुमले हैं। याद रखना पुत्रा ते औखी बन जाए, हमेशा मां नू दुख सुने दे। मेरा मौला दिन दे टाइम नहीं आया, अद्धी रात दे वेले मां दी कबर ते आ। मेरा मौला ना सरां दी बैठा है ना पवां दी। या मेरे मौला मुझे ताकत अता फरमा, मैं पढ़ा अदा मेरे मौला ने मां दी कबर नू गाना लाए। सैयदे क्या दे अम्मा मेरा आखिरी सलाम। अदादारों अल्लाह दी कुदरत दे नाल सैन दी कबर नू हलावे आए। आवाज़ ये मेरा लाल क्यों रोना है, आवाज़ अम्मा पुत्रा ते औखी बन जाए, मावां नू दुख सुने दे। अज मेरे ते औखी बन गई है, मैं तेनू दुख सुना मनाया। अदादारों सैन दा राडे क्या दी मेरा लाल मैनू दसा क्यों रोना है। सैयद मां नू गाना ला के रो गया दे तेरा करन सलाम अखीरी आया, नाले आया करन सवाले पुरअमन माहौल दियां पलियां पूंगदी वैदा सवारे जाले। ओ एक दी बीमार छोड़ वैदा रखे हर दम आप ख्याले। सैयदा दे तू मां जो है ते को दसन आया मेरा वतन ते वला चार जुमले में पढ़ने तेरे मातम वास्ते। सईदा गैर सईदा बड़ा औखा टुरे ज़हरा दा चंद मदीना छोड़ के। मेरा मौला जिसले वली दे दरबार चो घर च आया, सैयद क्या दे अब्बास जी आका कागज कलम लाया फरिश तैयार कर ली। हजरत अब्बास कागज कलम लेके करीब आके बह गए। सैयद क्या दे अब्बास पहली आयत लिख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्बास ने आयत लिखी, आवाज ये पहला नाम लिख हुसैन इब्ने अली शहीद करबला। एक एक जुमले के नाल नाल जुड़े आने ने आदे मौला ताकि रज के इबादत हो वजे। मेरे मौला ने नाम लिखे, सारे बिरावां दे नाम लिखावन तो बाद मेरा मौला दे के आदे अब्बास हुण मेरे पुत्रां दे नाम लिख। सब तो पहले हजरत इमाम सज्जाद का नाम लिखिए। अदादार इस तो बाद हम शक्ल पैगंबर अली अकबर का नाम लिखिए। इस तो बाद मेरा मौला दे के आदे हुण अली असगर का नाम भी लिख। सदके 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 जैसे अली असगर का नाम आए हजरत अब्बास के हाथ कम गए। आज उड़ के आदे मौला 18 दिन का ते बच्चा है ते सफर किने करे सी। आवाज ये अब्बास अली असगर के बगैर ते मेरा मिशन ही मुकम्मल नहीं होता। मैं जो हुक्म दे रहा नाम लिख छोड़। अदादारों हजरत अब्बास ने नाम लिखिए। मेंबर हुसैन की कसम जिसले मर्दां दे नाम मुकम्मल हो गए, आका हुसैन दे क्या दिन अब्बास हुण मस्तूरात दे नाम शुरू कर, मगर एक पासे लिख दे वकालो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्बास ने इन्ना लिल्लाह दी आयत लिखी है। मेरा मौला ने क्या दे अब्बास एक जा खाली छोड़ के पहला नाम लिख कलसूम बिनते अली असीर शाम, दूसरा असीर शाम। अदादारों शिया सुनी बाइयों जिसले मेरे मौला ने भेड़ी दे नाम लिखा है। हजरत अब्बास जोड़ के आदन मौला नाराज ना होना, मैं एक सवाल करना चाहता। आवाज ये 10 अब्बास गाली रो के आदे पहुँ का सफर इरादा है, भैनी दे ना लिखवा नहीं नौ कर दी भैन जो हाजर है मेरी सैन को सफार करा ओ तेरे फजल दी उम्र दराज होवे, मेरे वतन तेरा खुला नहीं। सैयदा दे मेरा मकसद पूरा नहीं होंदा वंजे शाम जिसले बीबी दैन मैनू पता लगे जो मेरा
آواز یہ میں جاندا میرے چاچے دا پتر بڑا سخت بیمار شریفہ نو داماد بڑے پیار چھڑے ادادار حوصلے سید بھین مخاطب کیا دے تکمیل حسین دے مقصد دی تیرے بنجن بغیر محالے سرتاج تیرے دے اذن بنا تے کو گن نہیں اوے عبداللہ جے تے کو روک دے وے تے نہ کھولے سار دے والے سیدہ دے میری یوکی سوکھی گزر ویسی غازی دی بھین جی بسم اللہ میں لکھ دا تکمیل حسین دے مقصد دی تیرے بنجن بغیر محالے سرتاج تیرے دے اذن بنا تے کو گن نہیں میری سینڈے کیا دی حسین بادشاہ اجازت میں گنا نہیں اداداروں سیدادی تریے اپنے ساورے کھاتے پاسے عرب دا دستورا جدو کسی بی بی نے سوال کرنا ہویا دو میں ساتھ رکھ لیں دیا سیدادی ٹردی جس نے دروازے تے آکے دو میں ساتھ رکھے ہیں سیدادی نے پہلا جملہ کہ ہائے غربات جدو آکر ہائے غربات یاد رکھنا تھیاں زیادہ مانوس ہوں دیاں ماں دے نال جس لے بندی ماں نو لوندا ڈٹھا ہے جلدی نال بابے دا موڈا لا کے آدن بابا جاگ ساڑی ماں روندی پئی ہے آداداروں حضرت عبداللہ بن جعفر تیار تڑپ کے اٹھے دیکھ کے آدن علی دیدی کیوں ہے غربت کر کے رو رہی ہیں آواز ہیں جدوں پیکا ویڑا اجڑدا ہو دیاں کوشش کریں دیاں جو میرا پیکا ویڑا وستا رہے آج میرا پیکا ویڑا پہ اجڑدا ہے آواز یہ ہویا کیا ہے سینڈے کیا دی میرے نو برا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں میں تیرے تم اجازت منگن آئی ہاں ہن ماتم کرنے نیادے مولا جدو آخر اجازت منگن آئی ہاں حضرت عبداللہ بن جعفر تیار دے کیا دن میں تیر رات اجازت دے چکا آواز ہے یہ میں تے ہون پہ یعنی تو ساں کس اجازت تھیے آواز یہ بے شک تھی ہونا یہ ماراتی آ گئی آئی ادھی رات ویلے دارا میرے کول آئی میرا سر چاہ کے جوڑچ رکھیا بار بار چمتی بھی رہی ہے رو رو کے آتی رہی ہے فجر لے میری دین آونا ہے میری دینوں براما نال منجن واسطے اجازت چھوڑی میتاں سائی دیئے یا کوئی ماں روے یا بھین روے آباد رہو آباد رہو آباد رہو ایک دا ایک جملہ نیاد مولا آباد رہو سلامت رہو سائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ ویک آدھا جس لے حضرت عبداللہ نے آکھا میں تیرا آدھا اجازت دے چکا میری پاک سین نے کیا کی تے مادہ راہ والا صندوق کھولے چادر چاہیے ساتھ رکھیے آدھا رو کٹھی تیار کر کے سین ٹورن لگیے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار دے کیا دن علی دیدی کیا میں نو غریب سمجھے جو خالیات ٹور پہنیے لوگ آج قدیدہ نہ لیوان سواریاں نہ لیوان داراں جدو آکھے سواریاں نہ لیوان جو دل لئی نہ لیوان مگر خالی ہاتھ نہ وانج سینڈے کیا دیے میرے نو برا میرے نال جا رہے ہیں میں نو عباس دا سہارے کافی ہے حضرت عبداللہ بن جعفر تیارے کیا دن ہو سکتا ہے براما تے اوکی بن جائے صدقے صدقے جدو آکھے ہو سکتا ہے براما تے اوکی بن جائے حضرت عبداللہ بن جعفر تیارے سٹ ماریے اور محمد جی بابا جلدی جاؤ دو میں شہزادے سامنے آئیں بابا حکام حضرت عبداللہ بن جعفر تیارے کیا دن پترانو نہ لیوان میری سینڈے کے آدھیے ایک نو میں نہ لئی وینیا ایک نو تسا کو رکھ لو تواڈی خدمت کرے سی آواز ہے یہ کلثوم بھی علی دی دیئے اس دی اولاد کوئی نہیں متن کربلا دے میدان جا کے آکے کاش
काश अज मेरा कोई पुत्र होया मैं भी हुसैन तू कुर्बान कर छोड़ा आबाद रहो सलामत रहो अदादारा शिया सुनी भाइयों मेरी पाक सैन दुआ पुत्रा नू नाल लेके जिसले वापस आईए पेके गारे हजरत इमाम हुसैन सलाम दी दीद पईए मेरा मौला ने क्या दे अब्बास अकबर इस्तकबाल करो मेरी आग बढ़ावन वाली बहन आ गई अदादारों आका हुसैन जिसले इंतजार खड़े हैं मेरी पाक सैन ने जिसले बुरका पाए अदादारों पहला कदम चाहे बुरका पैरा च पलटी गया फिदा सामने आके देख आदि मखदूमा रुक वन मता झण पवे आवाज ये नहीं फिदा तू हट वन मैं टुर लैसा आवाज ये अगे कदी टुरी है आवाज ये नहीं फिदा तू हट वन मैं टुर लैसा अदादारों शायर ने मंजर बयान फरमाए गिनते कि शबीर कचावे दी दिता भैन ज़ैनब कुआदा सैयदा दे मेरे कतल उते गल मुक वैंदी तेरा कदम न शाम दिया गलियां विच ते टुरन मेरी सैंडे क्या दी हुसैन बादशाह एक बारी मेरे नाल अलहदा हुजरे चा तो मैं बहन बिरा के बह गैन अदादार होया क्या है तो मैं बहन बिरा के आबाद रहो इंजे हके मुकाम देवन दा मिंबर हुसैन दी कसम हजरत इमाम हुसैन सलाम दे के आदेन मेरी प्यारी बहन ज़ैनब मेरे वास्ते हुकाम सैयदा दी दे के आदी बाबे जाया तू हुक्म कर मैं क्या देवा अदादा नवाख दी दे रही ज़ारा दा चांद बहन नू गल ला के रो के आदे लाराज के रोला मुकाम दे ना जिमें हक के मुकाम दे बनदा सदके गाड़ी मार्फत अल्लाह जाने अगले साल कह होना है कह नहीं होना बड़े साडे अजीज मोहब्बत करने वाले साडे बुजुर्ग दुनिया तो चले गए अल्लाह पाक सब ते रहम फरमाए मैं मेरे हुसैन दी कसम सैयद आदि रो के आदि मेरा वीर मेरे वास्ते हुकाम मेरा आका बहन गल ला के रो के आदे आखिरी जुमला ते दुआ मौला तारी मुकाम मंजूर फरमाए सैयद आदि बुनियाद मौला राज के माध्यम करना है सैयद आदि दे के आदि हुसैन बादशाह मेरे पुत्रा दी जोड़ी टुर पवे दीन बच जासी आवाज ये नहीं बचदा आवाज ये अकबर दे से दीन बच जासी आवाज ये फिर भी नहीं
نہیں بچدا سیدہ دی دے کے آدھی اصغر شہید ہوئے دین بچ جاسی آواز یہ پھر بھی نہیں بچدا آواز یہ خادی دے کے دین بچ جاسی آواز یہ پھر بھی نہیں بچدا سیدہ دی دے کے آدھی حسین بادشاہ کیویں دین بچ سی میرا مولا بھینوں گل نہ لا کے رونا ہے تے رو کے آدھا ہے میرا شجر سلام دا سکدا ہے سارے دے ماں جھگڑا مکدا ہے بات پڑھ دے محمد و اہل مومنین ایک دو کرونا وائرس کی بنا پہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو اس میں دوران مجلس اور دوران جلوس ماسک کا استعمال یقینی ہے اور میری تمام مومنین و مومنات سے درخواست ہے کہ وہ مجلس اعزاز میں آتے ہوئے ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں اور خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے بچوں اور خود بھی ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں اور سینیٹائزر کا باہر بھی انتظام ہے تو آپ سے استدعا کہ آپ سینیٹائزر ہو کر آئیں اور وہاں پر سٹالز بھی ہیں جہاں پر صرف 10 روپے کا ماسک دستیاب ہے تو میری تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ مجلس اعزاز میں آتے ہوئے اور دوران جلوس اپنے ماسک کو یقینی بنائیں اور اسی طرح مجلس اعزاز میں آتے ہوئے اور یہاں پر بیٹھتے ہوئے اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں اگر آپ کو کسی بیگ شاپر بیگ یا کسی بھی چیز پر شک گزرے تو برائے کرم ہمارے کارکنان جو کہ آپ کے درمیان آپ کی خدمت پر مامور ہیں آپ ان کو بتائیں یہ تمام انتظامات آپ ہی کی حفاظت کے لیے اور ہم ہمیشہ ہی دعا گو رہے ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد پوری دنیا میں سید و شہداء کے عزاداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ایک مجلس کا اعلان سماعت فرما لیں مجلس اعزاز 8 محرم بارمکان سے سرفراز سین نقوی 1280 پی اسکول نمبر 2 نور مسجد حسینیہ چوک صبح 10 بجے ہوگی جس سے جناب علامہ حافظ تصدق حسین صاحب خطاب فرمائیں گے مجلس کے اختتام پر جلوس برآمد ہوگا ماتمداری ہوگی آپ سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے تو میں درخواست کروں گا خطیب عالم اسلام سرمایہ افتخار ملت جعفریہ جناب علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عبدی صاحب سے کو آپ سے مخاطب ہوں بر محمد و اہل بیت محمد صلوات ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم مغفور ذاکر شام غریب علامہ طالب جوہری علی اللہ مقام ودن شیخ محمد مصطفیٰ جوہر علی اللہ مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة
المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. پروردگار عالم نے عالم انسانیت سے عالم ارواح میں جس غم کا وعدہ لیا تھا اس غم کی فصل آ پہنچی ہے. یہ غم غم حسین ہے، یہ اصل میں غم رسول ہے. ہم یہ جملہ نہ کہتے اگر رسول نے حسین کو اپنے جیسا نہ کہا ہوتا. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ حسین پر رونا اصل میں رسول پر گریا ہے، اور یہ حسین پر رونا یہ ہماری فرمائش نہیں ہے، یہ ہمارا تقاضا نہیں ہے، یہ ہم نے طلب نہیں کیا ہے، یہ رسول کی بیٹی نے طلب کیا ہے کہ بابا جب آپ بھی نہیں ہوں گے، جب ابو الحسن بھی نہیں ہوں گے، جب حسن بھی نہیں ہوں گے، جب میں بھی نہیں ہوں گے تو میرے بیٹے کو روئے گا. یہ بنت رسول کی تمنا ہے، یہ رسول کی اکلوتی بیٹی کی حسرت ہے کہ حسین پر رویا جائے. تو اس وقت جہاں بھی گریہ ہو رہا ہے وہ رسول کی بیٹی کی تمنا پوری ہو رہی ہے. اور اللہ نے اس سے پہلے کہ رسول کچھ کہتے ہیں، اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ رسول سے کہہ دو کہ اپنی بیٹی سے کہہ دے کہ اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا جو قوم حسین پر گریہ کرے گا، جو قوم حسین پر روئے. تو اس قوم سے مراد صرف ہم نہیں ہیں، جو بھی حسین پر روئے وہ اس قوم میں شامل ہے. یہ قوم کسی مسلک کو نہیں دیکھتی، یہ قوم گریہ کن کسی مشرب کو نہیں دیکھتی، کسی فقہ کو، کسی فرقے کو، کسی دین کو نہیں دیکھتی. جہاں حسین پر رویا جا رہا ہے وہ اسی قوم میں شامل ہے جس قوم کو اللہ نے حسین پر گریہ کے لیے حسین نہ ہو رہا. پوری دنیا حسین کے ماتم میں اس وقت پوری دنیا حسین کے ماتم میں اس وقت مشغول و مصروف ہے، اور اس بنت رسول کی تمنا، اس بنت رسول کی خواہش پر عمل ہو رہا ہے جس بنت رسول کے لیے میرے عزیزوں گفتگو شروع ہے. اور ابھی میں تھوڑی دیر بعد موضوع کا اعلان کروں گا، لیکن چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو میں نام کر دوں بنت رسول. دنیا حسین کے ماتم میں اس وقت میرا ساتھ دیا. آپ سمجھ جائیں گے کہ پہلی
محرم کی گفتگو رسول کی بیٹی سے منسوب کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ضروری ہے کہ یہ بات کی جائے، اور یہاں پر میرے سامنے مخلوط مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور جتنے بھی عالم اسلام کے فرقے ہیں اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ بچوں تک اور اگلی نسلوں تک وہ پیغام پہنچا دیا جائے جو پیغام اکابرین اسلام نے لکھا ہے، جو پیغام صحاح ستہ نے لکھا ہوا ہے، جو پیغام رسول کی حدیث کا امام بخاری نے لکھا ہے، امام مسلم نے لکھا ہے، سنن ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے، مشکات شریف میں لکھا ہوا ہے، ترمذی میں لکھا ہوا ہے، امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے، امام شافعی نے لکھا ہے، امام حنفی نے لکھا ہے، جتنے ائمہ گزرے سب نے زہرا کے احترام کا سبق دیا ہے۔ پیغمبر تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، مسجد نبوی کی محراب ہے، اور سامنے اصحاب کرام تشریف فرما ہیں، اور بڑے اجلہ اصحاب کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور قرآن کی تفسیر پر بات ہو رہی ہے، قرآن کی تعویل پر بات ہو رہی ہے، احادیث پر بات ہو رہی ہے، قصص انبیاء پر بات ہو رہی ہے، ارکان اسلام پر بات ہو رہی ہے، اتنے اہم ترین امور پر بات ہو رہی ہے کہ ایک بار پیغمبر ایسے ہیں اور اصحاب کا رخ پیغمبر کی طرف ہے، پیغمبر اصحاب کو دیکھ رہے ہیں، اصحاب پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اصحاب کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، پشت پر کیا ہو رہا ہے۔ اب جیسے ہی پیغمبر گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کرتے کرتے پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ جب پیغمبر کھڑے ہوئے تو اصحاب کھڑے ہوئے۔ اب جب اصحاب نے مڑ کر دیکھا رسول کی بیٹی آ رہی ہے، جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو رہے ہیں۔ سلامت رہیں جہاں جہاں میرے ساتھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیغمبر توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ سورہ طٰہٰ ہے، حدیث نہیں ہے، سورہ طٰہٰ ہے۔ حدیث نہیں ہے کہ جس میں بحث ہو جائے کہ ہے یا نہیں ہے، کس نے کہا ہے کس نے نہیں کہا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ اس دن یعنی قیامت کے دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جسے رحمان کہے۔ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ اس دن یعنی قیامت کے دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس کے قول سے اللہ راضی ہو۔ اس لفظ راضی کو یاد رکھنا، جس کے قول سے اللہ راضی ہو، جسے اللہ اذن دے اور جس کے قول سے اللہ راضی ہو۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، اور اب رسول کھڑے ہو گئے۔ اصحاب نے دیکھا رسول کی بیٹی سر سے لے کر پاؤں تک برقعے میں ملبوس، چادر تطہیر میں ملبوس، ہاتھ میں دستانے، پاؤں میں موزے، اور ایسے میں رسول کی بیٹی رسول کے پاس آئی۔ رسول کھڑے ہو گئے، اور جب رسول کھڑے ہوئے اس وقت تک نہیں بیٹھے جب تک بیٹی نہ بیٹھ جائے۔ اس وقت تک تشریف فرمانا ہوئے جب تک رسول کی بیٹی نہ بیٹھ جائے، اور اس وقت تک اپنی بیٹی کو نہ بٹھایا جب تک اپنی عبا اتار کر زمین پر نہ بچھا دی۔ یہ آخری آدمی تک بنت رسول کا ذکر ہے، کوئی کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ حق زہرا پر بات ہو رہی ہے۔ پورے سال ہم نے بڑے بڑے جملے سنے ہیں بڑے بڑے بدبختوں سے۔ بیٹی تم یہاں بیٹھو۔ بیٹی اور باپ میں گفتگو ہوئی، جب بیٹی کھڑی ہوئی باپ دوبارہ کھڑے ہو گئے، اصحاب کھڑے ہو گئے، اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک زہرا اپنے حجرے میں نہ چلی گئی۔ جب چلی گئی تو رسول بیٹھ گئے، اور جب رسول بیٹھ گئے اصحاب کرام، سلام ہوا اصحاب کرام پہ جنہوں نے یہ احادیث محفوظ کی۔ اصحاب کرام نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا، یا رسول اللہ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اس احترام کی وجہ کیا ہے؟ اس احترام کی وجہ کیا ہے؟ آیت یاد ہے،
کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر اس کی جس کے قول سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہو۔ جیسے ہی پوچھا بیٹی کا احترام کیوں ہے، کہا کہ تم نے مجھ سے نہیں سنا کہ اے زہرا جس سے تو راضی اس سے اللہ راضی۔ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر زہرا غضبناک ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے زہرا راضی ہو جائے۔ اب جو زہرا کو خطا پر کہے کیا اس سے زہرا راضی ہوگی؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو آج کے اکابرین علماء سے، چاہے کسی بھی فرقے کسی بھی مسلک سے ہوں، اور ان سے گزارش یہ ہے کہ ایسے بک بک کرنے والوں کی زبان کو لگام دی جائے اور ان علماء کو سامنے لایا جائے جو اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها، جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی، جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ رسول جس سے اللہ راضی، وہ رسول کے جو اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک اللہ نہ کہے کہ بات کرو۔ اللہ کہتا ہے بولو تو وہ بولتا ہے، اور ایسا بولتا ہے جیسے قرآن بولتا۔ آج تمہارے پاس جو قرآن ہے وہ رسول ہی کا تو دیا ہے۔ کوئی اگر اردو دان ہوتا تو میرے جملے کو محفوظ کرتا، یہ قرآن رسول کا دیا ہے۔ سلامت رہے۔ یہ فیصلہ آباد والوں کا خاصہ ہے، یہ فیصلہ آباد والے۔ خدا آپ کے سروں پر چادر زہرا کا سایہ سلامت رکھے، خدا آپ سب کو ہر بلا سے ہر وبا سے محفوظ رکھے۔ آپ کو علم عباس کے سائے میں دے رہا ہوں، اور یہ بات یاد رکھنا، جو یہاں سے اٹھے گا وہ شفا لے کے جائے گا، بیماری لے کے نہیں جائے گا۔ منبر سے کہہ رہا ہوں اور زہرا کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، عباس کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہو کے آئے ہو، بیمار کربلا تمہیں شفا یاب کر کے بھیجے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها، جس سے زہرا راضی اس سے رب راضی، جس پر زہرا غضبناک اس پر رب غضبناک، اس پر رب غضبناک۔ میں کیا کروں کہ امام بخاری کا نام تو لیا جاتا ہے، امام محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ، صاحب صحیح البخاری، اتنا بڑا نام ہے عالم اسلام کا کہ بعد کتاب الباری صحیح البخاری۔ اگر اللہ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب ہے تو عالم اسلام کی روح سے صحیح بخاری ہے۔ اتنا بڑا امام عالم اہل سنت کا امام محمد ابن اسماعیل بخاری، افسوس یہ ہے کہ امام اسماعیل بخاری تک کو نہ پڑھا گیا۔ عالم اسلام نے ابھی صحیح بخاری کا دورہ نہیں کیا، تبھی دورے پڑھ رہے ہیں۔ دورہ صحیح بخاری کرو، امام محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ کو پڑھو کہ جہاں انہوں نے پیغمبر کی احادیث محفوظ کی ہیں، پیغمبر کی احادیث محفوظ کی ہیں، اور انہوں نے حدیث محفوظ کی کہ پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی۔ فاطمہ بھی تو پوری حدیث پڑھی نہیں، حدیث لے جائے۔ امام اسماعیل بخاری نے حدیث لکھی ہے کہ رسول نے بھری مسجد نبوی میں کہا، کسی غار میں بیٹھ کر نہیں کہا، کسی حجرے میں نہیں کہا، کہیں چھپ کر نہیں کہا، بھری مسجد نبوی میں اجلہ اصحاب کرام کی موجودگی میں کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ پہلے تو اس کو محفوظ کرے نا عالم اسلام۔ یہ محمد اپنی بیٹی کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ رسالت عصمت کے لیے کہہ رہی ہے۔ سلامت رہے جیسے آپ سن رہے ہیں، یہی حق زہرا سننے کا حق ہے جیسے آپ سن رہے ہیں۔ یہ رسالت عصمت کے لیے کہہ رہی ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کس کا؟ رسول کا ٹکڑا ہے، رسالت کا کیا ٹکڑا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ آخری نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔
دیکھیے ختم نبوت پر جتنا علی والوں کا ایقان ہے کسی کا نہیں، اس لیے کہ کسی کے پاس ختم نبوت کی دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے من کنت مولاہ فہذا علی کے اللہ. توجہ ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ خاتم النبیین کہہ رہا ہے، افضل المرسلین کہہ رہا ہے، اولو العزم نبی کہہ رہا ہے، صاحب شریعت نبی کہہ رہا ہے، فخر آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کہہ رہا ہے، علی کا بھی مولا کہہ رہا ہے، زہرا کا بابا کہہ رہا ہے، حسنین کا نانا کہہ رہا ہے، اصحاب کا صاحب کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر رسول کہہ رہا ہے تو رسالت کا ٹکڑا، اگر نبی کہہ رہا ہے تو نبوت کا ٹکڑا. توجہ ہے کہ نہیں؟ صاحب شریعت کہہ رہا ہے تو شریعت کا ٹکڑا، اور جس پر قرآن اتر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تو وہی کا ٹکڑا. فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. حدیث یہاں مکمل نہیں ہوئی، جاب پڑھو. امام محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ نے لکھا کہ رسول نے کہا اور اپنے تمام دوستوں کو اور یاروں کو مخاطب کر کے کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. اب جاؤ تلاش کرو 1400 برس کی تاریخ میں آج تک کہ کس نے زہرا کو غضبناک کیا. آج تک. توجہ فرما رہے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول کی بیٹی کی بات، رسول کی بیٹی کی بات. تو افضل ہے رسول کی بیٹی امت سے، تو جو افضل ہے اس کی تفضیل پڑھی جائے گی، اس کی فضیلت پڑھی جائے گی، اور سب کو اس پر یقین کرنا ہے، سب کو اس پر یقین کرنا ہے. یہ نہیں کیا جائے گا کہ جب آدم و محمد کا تذکرہ ہو تو کہا جائے گا کہ آدم افضل ہے محمد مفضول. نہیں، یہ نہیں ہوگا. محمد افضل رہیں گے، آدم کا رتبہ اپنی جگہ، آدم کا رتبہ اپنی جگہ، لیکن افضلیت افضلیت رہے گی. اسی طرح جب اصحاب و اہل بیت کا تقابل کیا جائے گا، سمجھ گئے ہو تو میرا سلام ہے تم پر. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اتنا آسان نہیں ہے اسلام کو سمجھنا، اتنا آسان نہیں ہے تاریخ رسول کو سمجھنا. اس کے لیے جگر کا خون چاہیے، اور خون بھی پاک تھا، خون بھی طیب و طاہر چاہیے. تو اب جاؤ، قرآن کہتا ہے سورہ احزاب میں کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. آیت میرے جان بوجھ کے روکی، پہلے اس ٹکڑے کا ترجمہ سن لو. سورہ احزاب میں ارجان ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اذیت دیں اور رسول کو، جو اللہ کو اذیت دیں اور رسول کو اذیت دیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. اب اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ ان کا کیا حشر کرتا ہے. سورہ احزاب قرآن ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوتا ہے. اتنی آسان عربی ہے کہ بچہ بھی سمجھ جائے گا. یا اللہ جو تجھے اور رسول کو اذیت دے اس کا حشر کیا ہے؟ کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان پر اللہ کی دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت. لفظ لعنت قرآن کا ہے. جو کر رہے ہیں ان سے نہ پوچھو، جنہوں نے چھوڑا ہے ان سے پوچھو.
لفظ لعنت قرآن کا لفظ ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، ان پر اللہ کی بھی لعنت آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ہم نے آخرت میں بڑا سخت عذاب روکا ہوا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے ان پر بڑا سخت عذاب لائیں گے۔ کن پر؟ جنہوں نے اللہ کو اذیت دی اور جنہوں نے رسول کو اذیت دی۔ یہ اذیت کیا چیز ہوتی ہے اور اذیت ہوتی کیسے؟ آپ نے مجھے خدا نخواستہ کچھ کہہ دیا، میرے جذبات کو اذیت پہنچی، میرے دل کے جذبات کو اذیت پہنچی۔ آپ نے خدا نخواستہ کسی کو پتھر مار دیا، اس کے جسم کو اذیت پہنچی، ہے کہ نہیں؟ جذبات کو اذیت پہنچی اور جسم کو اذیت پہنچی۔ اذیت کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف پہنچنا۔ نہ اللہ جذبات رکھتا ہے، نہ اللہ جسم رکھتا ہے ہماری طرح، وہ ہماری طرح جسم نہیں رکھتا، وہ ہماری طرح جذبات نہیں رکھتا۔ پھر اذیت کا کیا سوال ہے؟ نہ تیرے جذبات ہیں نہ تیرا جسم ہے، پھر تجھے اذیت کیسے ہوتی ہے پروردگار؟ تو اب دیکھیں نا، کم از کم علم الوہیت پر بات کی جائے، علم توحید پر بات کی جائے۔ میری طرف دیکھتے رہے، میری طرف دیکھتے رہے۔ علم توحید پر، عرفان توحید پر، علم الوہیت پر بات کی جائے کہ اللہ جذبات نہیں رکھتا، اللہ جسم نہیں رکھتا۔ اذیت یا تو جذبات کو ہوتی ہے یا جسم کو ہوتی ہے۔ تو یا اللہ تجھے کیسی اذیت ہو گئی؟ تجھے کیسی اذیت؟ نہ تو جذبات رکھے نہ تو جسم رکھے۔ تو اب یہ بات ہمیں تو معلوم ہو گئی کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ نہ میرے جذبات ہیں نہ میرا جسم ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے نا، اس کو پتا ہے کہ 1400 برس بعد اتنے عقل مند لوگ آ جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ پروردگار تجھے کیسے اذیت ہوتی ہے۔ تو اس دن کے لیے، تاکہ کسی ذہن میں سوال نہ رہے، اس دن کے لیے پیغمبر نے، اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا ذرا یہ حدیث بھی دے دو کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اس نے اللہ کو۔ جو ہے تو کیسے اور کہاں سے یہ علوم لیے جائیں، کہاں سے اور کس سے یہ علوم لیے جائیں کہ جہاں توحید کی اصل معرفت ہو جائے۔ توجہ ہے یا ادھر ادھر چلے گئے؟ کہاں سے وہ علوم لیے جائیں کہ جو علم توحید کہلائے، جو علم معرفت توحید کہلائے، جس علم کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے۔ کہاں سے لیے جائیں اور کس سے لیے جائیں؟ اس دن کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت رکھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اتنی آسان آیت تھی کہ ترجمہ آپ انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی تو میں نے سرنامے میں آیت پڑھی ہے اور اب میں موضوع کا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ اسی دن کے لیے اللہ نے کہا جب علوم چاہیے، ہر سوال کا جواب چاہیے، جب بھی تمہارے ذہن میں سوال اٹھے، اس دن کے لیے ہم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اس صادقین کے ساتھ ہونے کے لیے ساتھ ہو جاؤ تو کب تک ہو جاؤ؟ کب تک ہو جاؤ؟ کس وقت تک ہو جاؤ؟ کیا اب سوال پیدا ہو رہا ہے، کیا صادقین کی ضرورت صرف نبی کے عہد تک تھی یا بعد میں بھی ہے؟ نوجوان دوست بیٹھے ہوئے جو میرے ساتھ فکر کرنے کے عادی ہیں، جو تفحص کے عادی ہیں، ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا صادقین کی ضرورت صرف دور نبی تک تھی یا آج تک ہے؟ بتایا جائے۔ عالم اسلام سے سوال ہے کب تک ہے صادقین کی ضرورت؟ جب تک دنیا میں ایک بھی جھوٹا موجود ہے تب تک ایک سچے کی ضرورت ہے۔ جب تک جھوٹ ہے تب تک ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی صادق ہو۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ آج سے 5 برس پہلے میں نے یہی مثال میں نے آپ کے حوالے کی تھی، تو آپ کے حوالے دوبارہ کرتا ہوں اس لیے کہ میرے موضوع میں آ رہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو لے کے گئے، کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے،
اور ڈاکٹر نے کہا ان کی ہڈیاں کمزور ہیں، اس لیے کیلشیم کی ضرورت ہے، کیا کھلایا جائے کیا پلایا جائے؟ کہا بھائی ان کو روزانہ دودھ پلایا جائے، 1 گلاس دودھ، بہترین گائے کا دودھ ان کو 1 گلاس پلایا جائے۔ آپ آ گئے، آپ نے بچے سے کہا بیٹے اس وقت تک نہ سونا جب تک گلاس دودھ کا نہ پی لو، کہہ دیا، بچہ سو گیا۔ دوسرے دن پھر آپ نے کہا بیٹے روزانہ 1 گلاس دودھ کا پی کے سونا، بچہ پھر سو گیا۔ تیسرے دن پھر آپ نے کہا بیٹے 1 گلاس دودھ کا پی کے سونا، 3 دن بچے نے سونا۔ چوتھے دن کہا بابا روز تو آپ کہتے ہیں کہ 1 گلاس دودھ کا پی کے سو، کبھی گلاس دودھ کا دیتے نہیں، روز کہہ رہے ہیں دودھ پی کے سو، دودھ پی کے سو، لیکن کبھی دودھ کا جام دیتے نہیں۔ 1400 برس سے اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو واجب ہے کہ ہر دور میں کوئی سچا رکھے، واجب ہے قدرت پر کہ ہر دور میں کوئی سچا رکھے، ہر دور میں کوئی سچا رکھے۔ اس دن کے لیے ہم نے اس برس کے عشر مجالس کا عنوان رکھا 12 صادقین۔ پہنچ گیا موضوع آپ؟ حجج اللہ اثنا عشر، 12 صادقین، 12 صادقین۔ یہ لفظ 12 میں نے اپنی طرف سے نہیں رکھا، پیغمبر کی حدیث ہے، لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ کلہم من قریش۔ ہے میرے ساتھ آگئے سب کے ساتھ؟ ہے نا؟ گفتگو شروع کی جائے، بس 20 یا 25 منٹ کی گفتگو رہ گئی۔ روز میں آپ کے 55 یا 59 منٹ لیا کروں گا، اس لیے کہ اپنے مقررہ وقت میں گفتگو کو تمام کرنا ہے، اور حکومت نے جو ہمیں وقت دیا اس کا ہمیں پاس بھی کرنا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ لا یزال اسلام الی 12 خلیفہ کلہم من قریش، اسلام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک 12 میرے خلیفہ نہ آ جائیں۔ سب کے سب قریش سے ہوں گے، کلہم من قریش، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ یہ حدیث میں نے اصول کافی سے نہیں پڑھی، یہ حدیث میں نے من لا یحذر الفقیہ سے نہیں پڑھی، یہ حدیث میں نے تہذیب سے نہیں پڑھی، یہ حدیث میں نے استفسار سے نہیں پڑھی، نہ میں نے شیخ صدوق کے حوالے سے پڑھی، سب جگہ موجود ہے لیکن اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ حدیث میں نے شیخ صدوق علیہ رحمہ کے حوالے سے نہیں پڑھی، شیخ مفید علیہ رحمہ کے حوالے سے نہیں پڑھی، شیخ محمد ابن یعقوب کلینی علیہ رحمہ کے حوالے سے نہیں پڑھی، شیخ توسی کے حوالے سے نہیں پڑھی، علامہ ہلی کے حوالے سے نہیں پڑھی۔ یہ حدیث میں نے پڑھی ہے امام اسماعیل بخاری کے حوالے سے۔ اب تو ہاتھ اٹھا دو۔ صحیح بخاری، امام محمد ابن اسماعیل بخاری نے حدیث محفوظ کی، صرف صحیح بخاری نہیں، مسلم، ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، نسائی، کس کس کا حوالہ دوں؟ سیاہ ستہ میں یہ حدیث ایسے ہی لکھی ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو بغیر وحی نہیں بولتا۔ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے، رسول کہہ رہے ہیں اور اجلہ اصحاب کرام کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا اذ اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا۔ کیا میثاق لیا تھا؟ ہم نے ان سے میثاق لیا جو ہمیں میثاق لینا تھا، سورہ مائدہ، اور ہم نے انہی میں سے 12 رہبر مقرر کیے، منہم 12 نقیبا۔ سلامت رہیں آپ، کتنی توجہ سے سن رہے ہیں، یہ آپ کی توجہ ہے، خدا خوش رکھے آپ کو، خدا آپ کے دامن علم کو اور وسعت دے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مائدہ میں ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب یعنی 12 ہادی مقرر کر دیا، انہی میں سے 12 کا لقب قرآن میں، 12 کا لفظ قرآن میں، 12 کا لفظ قرآن میں آ گئی آیت محفوظ کر لی سورہ مائدہ کہ ہم نے 12 نقیب بنی اسرائیل میں مقرر کر دیا۔ کس نے مقرر کیا؟ ساتھ ساتھ چلتے جائے نا، اللہ نے۔ 12 کا لفظ عدد اللہ کو پسند، والسماء ذات البروج
قرآن کی آیت ہے، مجھے اس آسمان کی قسم جس میں بروج ہے، بروج جمع ہے برج کی، یہ گھر سے کل پڑھ کے آنا کہ برج ہیں کتنے، جو سمجھ گیا تو میرا سلام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس آسمان کی قسم نہیں جس میں 11 برج ہیں، یا جس میں 10 برج ہیں، یا جس میں 13 برج ہیں، مجھے اس آسمان کی قسم جس میں 12 برج ہیں۔ اسی پر بات ہوگی، نوجوان خوش ہو رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں، توجہ ہے۔ تو اللہ نے لفظ رکھ دیا سورہ مائدہ میں 12 کا لفظ، اسنا عشر، ہم نے بنی اسرائیل میں اسنا عشر نقیب مقرر کر دیا، اور وہی جو انبیاء کی آخری کڑی ہے، اس نے کہا لا یزال اسلام، جب تک اس وقت تک اسلام کو زوال نہیں آئے گا جب تک اس میں 12 خلیفہ نہ آ جائیں، اور سب کے سب قریش سے ہوں گے 12 خلیفہ۔ یہ لفظ یاد کر لیا، اس لیے بار بار امفسائز کر رہا ہوں تاکہ اب جو میں آگے گفتگو کرنے جا رہا ہوں تو بار بار مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اور میں نے حوالے دے دیے صحیح ستہ میں، یہ حدیث چوں کی تو موجود ہے جیسے میں نے آپ کے حوالے کیا، توجہ ہے۔ اسی رسول نے حدیث ارشاد فرمائی ستفترق امتی، میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی، ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھا فی النار الا واحدہ۔ جو سمجھ گئے بھائی وہ کم از کم ہاتھ اٹھا دیا کریں، جو عربی سے سمجھ جائیں۔ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھا فی النار الا واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، کلھا فی النار الا واحدہ، پیغمبر کہہ رہے ہیں سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، یعنی 72 جہنم میں ایک جنت میں، 73 فرقے پیغمبر کہہ رہے ہیں اور 72 جہنم میں ایک جنت میں۔ کون کہہ رہا؟ رسول، حدیث متفق علیہ۔ باتیں آ گئی، 12 خلیفہ ہوں گے میرے بعد، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ پہلے تو یہ کنفیوژن دور کر لیا جائے کہ امت کا فرقوں میں بٹنا مرضی رسول نہیں ہے، امت کا فرقوں میں تقسیم ہونا مرضی رسول نہیں ہے، یہ علم رسول ہے۔ بھائی رسول دیکھ رہے ہیں ایسا ہوگا، لیکن رسول چاہتے نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ کچھ چیز علم ہوتی ہے اور کچھ چیز چاہ ہوتی ہے، رسول نے چاہا نہیں، رسول نے چاہا نہیں، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے۔ دیکھیے یہ میرے بالکل میرے ذہن میں جملہ نہیں تھا، لیکن ابھی آپ کے لیے آیا، آپ کے لیے آیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ بٹنا۔ یہ اللہ کا مشورہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کیسے سن رہے ہیں آپ؟ خدا آپ کو خوش رکھے، یہ آپ ہی کا خاصہ، خدا کی قسم۔ اور میں بار بار جملہ دہراتا ہوں کہ کراچی کے مرکزی اشرے چھوڑ کے آتا ہوں فیصل آباد میں، پوچھے گا کہ کراچی والا آپ کو مل جائے، یہاں بھی میرے دوست بیٹھے ہوئے، 5 یا 6 مرکزی اشرے چھوڑ کے آتا ہوں، مرکزی اشرے، صرف آپ کی محبت، صرف یہ اہل پنجاب کی محبت میں، جو آپ کا اس وقت یعنی جو معیار سماعت ہو چکا ہے، وہ اگر کراچی میں بن جائے تو شاید میں وہاں رک جاؤں، جو معیار سماعت آپ کا 14واں برس ہے میرا آپ کے ساتھ، اور 14 کا سایہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ آپ کا خاصہ ہے جیسے آپ سنتے ہیں، خدا کی قسم میں مسلسل اہل پنجاب کے لیے بلکہ تمام اہل ایمان کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے جہاں جہاں مومن مومنات آباد ہیں، خدا سلامت رکھے جیسے آپ سن رہے ہیں، میرے ساتھ ہے نا سر، آگے بڑھائی جائے بات۔ تو اب اللہ کا حکم ہے، وَاعْتَصِمُوا، صیغہ امر ہے، یہ بیٹھے ہوں گے یہاں حوزہ علمیہ میں پڑھنے والے، درس اور تدریس اور مدرسوں میں پڑھنے والے، یہ صیغہ امر کا ہے، وَاعْتَصِمُوا، اللہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، مشورہ نہیں ہے کہ چاہے تھامو چاہے نہ تھامو، حکم ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور یہ حکم ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو۔ تو امت 73 فرقوں میں بٹی، تو یہ حکم خدا کی خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ ہم سے پوچھتے ہو ماتم قرآن میں، نوحہ قرآن میں، زنجیر قرآن میں، قمع قرآن میں، یہ 73 فرقے تو قرآن میں دکھاؤ،
ابتهل ابراہیم. توجہ فرما رہے ہیں. تو قرآن کا حکم ہے لا تفرقوا، فرقوں میں تقسیم نہ ہو. تو پیغمبر ایسا کچھ چاہتے ہی نہیں جو قرآن نہ چاہے. قرآن نے نہیں چاہا کہ فرقوں میں بٹو، تو پیغمبر بھی نہیں چاہتے کہ فرقوں میں بٹو. نہیں چاہتے پیغمبر. لیکن پیغمبر نے افسوس کے ساتھ کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جس میں سے سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے، یعنی 72 جہنم میں ایک جنت کے. ہر فرقہ یہ سمجھ رہا ہے وہ ایک ہم ہے. ہر فرقہ یہ سمجھ رہا ہے وہ ایک ہم ہے، وہ ایک ہم ہے. اس لیے ہر فرقہ سوائے ہمارے، ہر فرقہ دوسروں کو کہتا ہے یہ کافر. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. اس لیے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے اس پر سلام واجب اور اس کا جواب لینا واجب. اس پر سلام جی. جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ مسلم، وہ اسلام والا. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اب پیغمبر نے اپنے علم کی روشنی میں کہا کہ یہ امت بڑھ جائے گی، یعنی میری امت، امتی ستفترق امتی، میری امت تفریق کا شکار ہو جائے گی، فرقوں میں بڑھ جائے گی. اور اللہ اس بڑھ جانے والوں کا حشر بھی بتا رہا کہ صرف ایک کی قسمت میں جنت. رسول نے کہا، متفق علیہ حدیث ہے، صرف ایک کی قسمت میں جنت. بڑے بڑے علماء اہل سنت نے اس حدیث کو محفوظ کیا. جا کے پڑھ لیجیے گا شہرستانی کی کتاب الملل والنحل، وہاں سے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. نہیں تو اس کے علاوہ بھی سینکڑوں حوالے، اس لیے کہ اس کتاب کا ترجمہ ہو کے آ چکا ہے اور آپ اس کو خریدیے گا. الملل والنحل شہرستانی کی کتاب، وہاں سے یہ حدیث پڑھا اور انہوں نے کئی کتابوں کے حوالے اس حدیث کے ذیل میں دیے. ٹھیک ہے ساتھ ہے میرے. تو پیغمبر نے کہہ دیا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. تو اب رسول نے کہہ دیا 73 فرقے، اب 73 فرقوں کا دورہ کرو. کون سی فقہ، کون سا فرقہ کیا کر رہا ہے. ان 73 میں کوئی ایک تلاش کرو جو ان 72 سے ہٹ کے کچھ کرنا. میں لاجیکل بات کرنے کا عادی ہوں، میں لاجیکل بات کرنے کا عادی ہوں، منطقی بات، اختلافی بات بالکل نہیں کرتا. سارے فرقوں والے میرے بھائی ہیں. کبھی نہ کبھی تو آ جائیں گے نا جہاں سے ڈائیورٹ ہوئے تھے. جہاں سے ڈائیورٹ ہوئے تھے وہاں کبھی نہ کبھی تو واپس آئیں گے. تو کہاں سے ڈائیورٹ ہوئے تھے یہ ہمیں پتا ہے اور ہم وہیں واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ دن بھی ہمیں پتا ہے، وہ ساعت بھی ہمیں پتا ہے، وہ جگہ بھی ہمیں پتا ہے، وہ موقع بھی ہمیں پتا ہے جہاں سے 72 ہو گئے. ہم چاہتے ہیں 72 کے 72 واپس آ جائیں. اسی لیے 18 ذی الحج کو غدیر منا کے بتاتے ہیں ابھی بھی واپس آ جاؤ، ابھی بھی واپس آ جاؤ. میں نے کہا نا کہ سب میرے بھائی ہیں، سب میرے قابل احترام ہیں اور مقتدر برادران اہل سنت کا میں آپ سے بڑھ کر احترام کرتا ہوں، آپ سے بڑھ کر احترام کرتا ہوں. توجہ ہے کیوں کرتا ہوں یہ آپ جانتے ہیں. تو اب دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں کچھ ایسا ہے کہ جو الگ ہو رہا ہے. نمازیں سب جگہ پڑھی جا رہی، روزے سب جگہ رکھے جا رہے، حج سب کر رہے، زکوٰۃ سب لے بھی رہے دے بھی رہے، جہاد سب کر رہے، اور ریش طویل سب جگہ، اونچے نیچے کپڑے سب جگہ، سب کی شبیہ مسلمانوں والی، کلمہ سب پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کہہ رہے ہیں. دوہرا دوں، کلمہ سب پڑھو، رسالت پر سب کا ایقان، قیامت پر سب کا ایقان، نبوتوں پر سب کا ایقان، نماز سب پڑھو، روزہ سب رکھ رہے، حج سب کر رہے ہیں، زکوٰۃ سب دے رہے ہیں، جہاد سب کر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ دیکھو کہ کہاں کچھ ہو رہا ہے کہاں کچھ نہیں ہو رہا.
ایک ہی جگہ ہے جہاں غدیر ہے، جہاں ولایت ہے، جہاں امامت ہے۔ نہیں آپ سمجھے، اب قریب ہو جاؤں۔ اور پیغمبر نے حدیث دی کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، 12 سب کے سب قریش میں ہوں گے، 12 خلیفہ سب کے سب قریش میں۔ مسکرا رہا ہوں میں کہ کیسے آپ میرا جملہ محفوظ کریں گے۔ پیغمبر نے 12 کی تعداد بتائی، قرآن نے 12 کی تعداد بتائی۔ خلفائے راشدین 4، خلفائے بنو عباس 28، خلفائے بنو امیہ 38، آغا خانیوں کے حاضر امام 52، بوہریوں کے امام 50، آپ کے 12۔ دیکھو نتیجہ دینے جا رہا ہوں، نتیجہ ختم ہو رہی ہے بات، نتیجہ دینے جا رہا ہوں، پوری گفتگو کا نچوڑ اور نتیجہ۔ میں نے یہ بات کی استدلال میں، اور اب اس استدلال کے لیے، اس استدلال کی دلیل کے لیے حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہے میرے ساتھ؟ میں چاہتا ہوں سب کا ہاتھ اٹھے جب میں حدیث آپ کے حوالے کروں۔ ہے میرے ساتھ؟ میں نے کہہ دیا خلفائے راشدین 4، خلفائے بنو امیہ کتنے؟ 28، خلفائے بنو عباس 38، حاضر امام 52، بوہریوں کے امام 50، آپ 50 میں ہوئے ہیں۔ اور یہاں 12 کی تعداد، 12 کی تعداد کیا پڑھو؟ کنز الامال ملا متقی ہندی، انہوں نے پیغمبر کی حدیث محفوظ کی، اور حدیث اتنی آسان عربی میں ہے کہ آخری آدمی تک دائیں بائیں آگے پیچھے سب سمجھ جاؤ گے کہ ملا متقی ہندی عالم اہل سنت، امام اہل سنت، کنز الامال میں لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا سیکون الائمۃ بعدی اثنا عشر، میرے بعد اماموں کی تعداد 12 ہوگی، اولہم علی وآخرہم مہدی۔ توجہ ہے؟ ملا متقی ہندی نے کنز الامال میں لکھا، اور انہوں نے بھی کئی کتابوں کے حوالے سے لکھا، اور راویان صدق کے حوالے، مسند راویوں کے حوالے سے لکھا کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے، 12 امام ہوں گے، نہ 11 نہ 13، خبردار نہ کم کرنا نہ زیادہ، 13ویں کی بھی گنجائش نہیں ہے، نہ 11 میرے بعد۔ اور ملا متقی ہندی نے لکھ دیا کہ پیغمبر نے کہا اولہم علی وآخرہم مہدی، ان میں کا پہلا علی ہوگا اور آخر کا مہدی۔ اگر یہ حوالہ بھی پسند نہیں ہے تو ایک اور لے لو، اس لیے کہ ابھی مجھے یاد آیا یہ فیصلہ باد کا حوالہ ہے جو دینے جا رہا ہوں، بڑا قریب کا حوالہ۔ علامہ سائم چشتی نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا، ہدیۃ المہدی، وہ کتاب مولانا وحید الزمان کی کتاب، مولانا وحید الزمان وہابی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے سیاہ ستہ کا ترجمہ کیا ہے، مولانا وحید الزمان سیاہ ستہ کا ترجمہ اگر آج بھی تمہیں مارکیٹ میں ملے گا تو مولانا وحید الزمان کا ترجمہ، مسلم، بخاری، ابن ماجہ، ترمذی، مشکات، سب کا ترجمہ مولانا وحید الزمان نے کیا، وہابی المسلک۔ علامہ سائم چشتی نے ان کی ایک کتاب کا ترجمہ کیا، اس کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی، وہاں سے جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا وحید الزمان نے جب تذکرے کیے تو انہوں نے کہا یہ جو 12 ہیں نا، علی سے لے کے مہدی تک، یہی امام برحق ہیں۔
یہی 12 امام امیر ہیں، یہی 12 امام امیر ہیں، انہی پر رسول کی خلافت اور دین متین کی ریاست منتہی ہوتی ہے، اور یہی آفتاب ہدایت کے سورج ہیں۔ مولانا وحید الزمان نے لکھی، کلیدی جملے آپ کے حوالے ہو گئے، نتیجہ آپ کے حوالے ہو گیا۔ اس لیے قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، صادقان نہیں، دو صادقوں نہیں، صادقین۔ اس کا مطلب ہے کہ جمع میں آئیں گے، جمع میں آئیں گے۔ اس جمع کی تعداد رسول نے بتا دی، رسول نے بتا دی، اور اللہ کہہ رہا ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی رکھیں گے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی صادق رکھیں گے، تاکہ جھوٹوں کو پتہ چل جائے کہ سچ کس طرف ہے۔ اشارے سمجھ لیا کریں، ہر دور میں سچا ہم رکھیں گے تاکہ جھوٹوں کو معلوم ہو جائے کہ سچ کس طرف ہے، اور اس کے بعد پہچان آسان ہو جائے کہ سچ کی طرف جانا یا جھوٹ کی طرف۔ جہاں سچا ہوگا وہیں سچ ہوگا۔ 1400 برس کی تاریخ پڑھ رہا ہوں بھائی، چاہے وہ مباہلے کا دربار ہو چاہے کوئی اور دربار ہو، تو جہاں سچا ہوگا وہیں سچ ہوگا، اور سچ کے مقابل جو آ جائے، بیٹھ جاؤ، ڈسٹرب کر رہے پوری طرح، کون ہے یہ آدمی؟ توجہ میری طرف آ جائے، میری طرف آ جائے، توجہ ہے۔ دیکھیے کلیدی جملہ ہے، اور یہ ایکویشن بنا لو کہ جدھر سچا ہوگا وہیں سچ ہوگا، جدھر سچا ہوگا، اور سچ کے مقابلے میں جو ہے وہ جھوٹ ہوگا، وہ جھوٹ ہوگا۔ تو حسین صرف حسین نہیں جا رہے تھے 28 رجب کو، یہ سچ کا قافلہ جا رہا تھا، یہ سچ کا قافلہ جا رہا تھا، یہ وہ سچا جا رہا تھا جو مباہلے کا سچا ہے، جسے رسول مباہلے میں سچ کے قافلے میں لے کر گئے۔ توجہ ہے میری طرف۔ ایام عزا کا آغاز ہو گیا، حسین پر گریا، حسین پر گریا۔ ابھی آپ نے ذاکر اول سے نوحے کے چند شعر سنے۔ محرم کا آغاز ہی آنسوؤں سے ہونا چاہیے، آنسوؤں سے۔ جیسے ہی میں چاند کی اطلاع سنتا ہوں، یکلخ میرے دل سے ہائے حسین کی صدا ابھرتی کہ ہم تو بیٹھے ہیں صبح کا انتظار کر رہے ہیں کہ مجلس ہوگی تو حسین کا ذکر کریں گے، لیکن حسین اس وقت سفر میں ہے۔ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچیں گے کل، ابھی حسین کربلا سے چند منزلوں کے فاصلے پر۔ تمہیں کل سے اللہ نے بادلوں کے سائے میں رکھا ہوا ہے، لیکن سورج کربلا میں گرمی برسا رہا تھا، آگ برسا رہا تھا، شدت کی حدت، اور ایسے میں صرف حسین تنہا نہیں ہے، ایک 4 برس کی بچی بھی حسین کے ساتھ، صرف 4 برس کی بچی نہیں، ایک 6 برس کا شیرخوار بھی ساتھ ہے، پھول جیسا علی اصغر بھی ساتھ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حسین شبیہ رسول کو بھی ساتھ لے کر آئے، 18 برس کا علی اکبر۔ ختم ہو گئی گفتگو، میں کیسے عرض کروں؟ میں کل یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے میں سفر کر کے یہاں آتا ہوں تو چھوٹے بچے میرے بھی گھر پر ہیں، ایک چھوٹی بچی میرے گھر میں ہے، میری بیٹی، تو ابھی 11 مہینے کی، خدا اس کو حیات دے اور اسے علم عطا فرمائے۔ تو مجھے کل تھوڑی دیر کے لیے بچی یاد آئی، سمجھ گئے ہو، میں بے اختیار، میرا دل میں ایسی ضرب لگی کہ حسین بھی تو ایک بیٹی کو چھوڑ کر آئی تھی، میں کیا اور میری بیٹی کیا، صدقہ ہے حسین ابن علی کی بیٹی کے قدموں پر۔ حسین ایک بیٹی کو چھوڑ کر آئے کربلا میں، مدینے، اور کس عالم میں چھوڑ کر آئے؟ وہ بیٹی جو ماں سے مشابہ، جو اماں زہرا سے مشابہ۔ بیٹی تمہاری شکل میری ماں زہرا سے مشابہ ہے۔ بیٹی اللہ نے چاہا ہے کہ مجھے اپنی راہ میں مقتول دیکھے، اور اہل حرم اللہ چاہتا ہے کہ اس کی راہ میں ان کی ردائیں بھی چھن جائیں۔ چاہتا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ ایسا ہو، اسے علم ہے کہ ایسا ہو۔ سمجھ گئے میری بات؟ کہ بیٹی تمہاری شکل میری ماں زہرا سے ملتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ شبیہ زہرا کے سر سے چادر چھن جائے۔ بس یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا،
بابا اگر سواریوں میں اماریوں میں کہیں جگہ نہیں ہے تو جن اماریوں میں کنیزیں بیٹھی ہیں وہاں مجھے بٹھایا۔ بابا کنیزوں کی اماری میں مجھے بٹھایا۔ سوچو حسین پر کیا گزر رہی ہے۔ حسین نے بچی کو سینے سے لگا لیا، بیٹی اس نے مشیت یہ ہے کہ تمہیں چھوڑ کر جاؤ، بیٹی تم بیمار ہو، تمہیں تپے لرزہ چڑھی ہو رہا ہے۔ وہ چچا عباس کا حجرہ خالی ہو رہا ہے، تڑپ کے رہ گئی شہرا جب اکبر کا حجرہ خالی ہو۔ وہ بھائی جس سے 9 برس شہرا نے محبت کی، 18 برس کے علی اکبر اور 9 برس کی فاطمہ شہرا، دونوں بہن بھائی ایسے محبت کرتے ہیں جیسے حسین و زینب، یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا، ایسے محبت کرتے ہیں جیسے زینب و حسین آپس میں محبت کرتے ہیں۔ سامان سفر بار ہو رہا ہے، جا رہا ہے، شب آئی تھی تو پوری فہرست جناب عباس نے مرتب کر دی، کون کون جائے گا عباس نے لکھ لیا، پچھلے سال روایت پڑھ چکا۔ سامان سفر بار ہو گیا، جا رہا ہے قافلہ، قناتے، مشکیزیں، غذا کا سامان، خیمہ، سارے اونٹوں پر بار ہو گیا۔ اب اماریاں آ کے لگی، حسین ملاحظہ کر رہے ہیں چاروں طرف قناتیں لگی ہوئی ہیں اور اماریاں رک رہی ہیں، اماری بٹھائی گئی۔ راوی کہتا میں نے دور سے دیکھا در دولت کا پردہ اٹھا، ایک بی بی سیاہ نقاب میں ملبوس برآمد ہوئی، ایک 13 برس کا جوان آگے بڑھا، اس نے اس بی بی کا ہاتھ تھاما، اماری کا پردہ ہٹایا، بی بی اماری میں بیٹھ گئی، اماری آگے گئی، دور سے اس نے پوچھا یہ کون سی اماری جا رہی ہے؟ کہا مادر قاسم ام فروا کی سواری، بیوہ حسن کی سواری چلی گئی۔ ایک مرتبہ پھر اماری آگے رکی، بٹھائی گئی اماری، ایک 18 برس کا جوان آگے بڑھا، گھر کا پردہ الٹا، ایک بی بی سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ برقعے میں ملبوس برآمد ہوئی، اس 18 برس کے جوان نے بی بی کا ہاتھ پکڑا، اماری میں بٹھایا، اماری آگے بڑھ گئی، دور سے میں نے دیکھا وہ کس کی اماری جا رہی ہے؟ کہا مادر علی اکبر ام لیلہ کی سواری چلی گئی۔ وہ کہتا ایک ایک بی بی سوار ہوتی گئی اور میں پوچھتا گیا یہ کون؟ آواز آتی گئی، جناب فضہ بتاتی گئی یہ فلاں بی بی کی اماری، یہ فلاں بی بی کی اماری۔ ایک بار راوی کہتا ہے کہ ایک عجیب ارتعاش پیدا ہوا، ہلچل سی ہو گئی، کچھ کنیزیں دوڑتی ہوئی گھر کے دروازے سے دوڑتی ہوئی آئیں اور جہاں حسین بیٹھے تھے وہاں آئیں، حسین کے کان میں کچھ کہا، جیسے حسین نے سنا حسین کھڑے ہو گئے، عباس کو دیکھا، عباس بھی آگے بڑھے، علی اکبر بھی آگے بڑھے، اور محمد بھی آگے بڑھے، قاسم بھی آگے بڑھے۔ حسین نے گھر کا پردہ اٹھایا، ایک بلند قامت کی بی بی برآمد ہوئی، علی اکبر نے اس بی بی کا بازو تھاما، حسین آگے بڑھے اور محمد نے اماری کا پردہ اٹھایا، عباس 2 زانو ہو کے بیٹھے، اس بی بی نے اپنے قدم عباس کے زانو پہ رکھے، حسین نے بی بی کا بازو تھاما اور محمد نے پردہ ہٹایا، وہ بی بی اماری میں سوار ہوئی، میں نے کہا کون؟ کہا علی کی بیٹی زینب۔ اجرکم علی اللہ، سمجھ گئے ہو تو سینے پہ ہاتھ مارو، اجرکم علی اللہ۔ یہ 28 رجب کو زینب کی اماری کی شان، اور صرف ایک جملہ کہوں گا اور وہ 11 محرم۔ کیا گریہ کر رہا ہو؟ یہی گریہ کرنے کا حق ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری جملہ کہنے کی اجازت دو، اس کے بعد آپ کے لیے دعا تو میں کر چکا۔ اماریاں تیار ہو گئی، سب اماریاں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ صغرا در دولت پر نانی ام سلمہ کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہو گئی، کہا نانی مجھے بتاتی رہی ہے کیا کیا جا رہا ہے؟ نانی یہ اونٹ کا، ان اونٹوں پہ سامان سفر بار ہے، یہ اونٹ کا اس پہ قناتیں جا رہی ہیں، کہا نانی یہ اونٹ کا اس پہ پانی کا سامان ہے، نانی یہ سارے اونٹ کہا اس پہ غذا کا سامان ہے۔ اب بیویوں کی اماریاں جانا شروع ہوئی، نانی یہ اماری کس کی ہے؟ کہا ام لیلہ کی اماری۔ نانی یہ اماری کس کی ہے؟ کہا ام فروا کی اماری۔ یہ اماری کس کی ہے؟ یہ ام کلثوم کی اماری۔ ایک ایک بیوی کو صغرا نے سلام کیا، خدا حافظ اماں ام لیلہ، خدا حافظ بی بی ام فروا، خدا حافظ بی بی ام رباب، الوداع۔ نانی یہ کس کی اماری؟ کہا یہ شہزادی ام کلثوم کی اماری۔ صغرا نے کہا خدا حافظ، وہ بھی خدا حافظ۔ ایک بار اور اماری گزری، کہا یہ کس کی اماری؟ کہا بنت علی، زینب کی اماری۔ کہا خدا حافظ کو بھی، سب کو خدا حافظ کہا۔ اب کچھ گھوڑے سامنے آئے، ان پر جوان بیٹھے ہوئے تھے، نانی یہ کس کا گھوڑا جا رہا ہے؟ کہا قاسم جا رہے ہیں، خدا حافظ بھیا قاسم۔
کہا یہ کس کے گھوڑے؟ کہا اون محمد کی سواری ہے۔ کہا خدا حافظ اون محمد۔ نانی یہ کون؟ کہا تمہارا بابا حسین۔ بابا خدا حافظ۔ یہ کون؟ کہا تمہارا چچا عباس۔ چچا خدا حافظ۔ اب تک سب کو خدا حافظ کہنے والی شغرا جیسے یہ گھوڑا دیکھا کہا نانی یہ کون؟ کہا تمہارا بھیا علی اکبر۔ ایک بار کہا نانی ذرا بھیا کو بلا دو۔ علی اکبر آئے، شغرا نے سینے سے لگایا، کہا بھیا اگر شادی ہو جائے تو بھابھی کو لے کر آنا اور میری قبر پر آنا۔ شغرا کا سلام۔ یا حسین مومنین ماتمداری ہوگی اور معروف ہو جناب حسن صادق صاحب نوخانی کریں گے۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ یا حسین 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 یا ہلکا بنائیں جی، ہلکا بنائیں، بیچ میں سے ہٹ جائیں سارے۔ یا حسین یا موبائلوں والے سائڈ پہ ہو جائیں۔ یا حسین 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 جیو ماتوئی یا حسین 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 کائنات میں جاری ماتم حسین جو فرش ازا اثارو ماتم حسین جو کائنات میں اجاری ماتم حسین جو فرش ازا سہارو عالم حسین جو کائنات میں اجاری ماتم حسین جو فرش ازا سہارو عالم حسین جو کائنات میں آزادی ماتم حسین جو فرش ازا اثارو عالم حسین جو ان سب طول راضی رب ہے رسول راضی ان سب طول راضی رب ہے رسول راضی جے شخص جے بدل میں
آغم حسین جو فرش ازا اثارو عالم حسین جو کائنات میں آجاری ماتم حسین جو فرش ازا اثارو عالم حسین جو کائنات میں آجاری ماتم حسین جو فرش ازا اثارو عالم حسین جو کائنات میں آجاری ماتم حسین جو فرش ازا اثارو عالم حسین جو کربلا میں پیاسو احمد جو ہو نواسو کربلا میں پیاسو احمد جو ہو نواسو کوثر حسین جو زمزم حسین جو فرش ازا اثارو عالم حسین جو کائنات میں آجاری ماتم حسین جو فرش ازا اثارو عالم حسین جو اسانا روندے گل مک ویندی اسانا روندے کائنات میں آجاری ماتم اسانا روندے گل مک ویندی ازا اثارو یا گال جگر کو کھا گئی کائنات میں دربار دی پیشی کو جناب سیدہ دی فرش ازا سب سارے آرام مکا گئے کائنات میں آجاری ڈٹھا حوصلہ دی فرش ازا ڈٹھا حوصلہ دی کائنات خاتون دے بل شک کفن دے چھوڑ بھلا گئی اثارو انج کوئی ویندا دربار دے وچ نہیں فرش ازا اثارو جویں شام چ آن دی ماں گئی کائنات میں آجاری ماتم حسین جو کربلا میں پیاسو احمد جو ہو نواسو کربلا میں پیاسو احمد جو نواسو کوثر حسین جو فرش ازا اثارو عالم حسین جو کائنات میں آجاری ماتم حسین جو فرش ازا اثارو حسین جو کائنات میں آجاری ماتم حسین جو فرش ازا اثارو عالم حسین جو کائنات میں آجاری ماتم حسین جو فرش ازا اثارو عالم حسین جو ہر دل جی آدعاہی اونچو رہے صدائی ہر دل جی آدعاہی اونچو رہے صدائی عباس جو علم پرچم حسین جو فرش ازا اثارو
कायनात में आजारी माता हुसैन जो फरिशे आजा आसारो आलम हुसैन जो कायनात में आजारी माता